السلام علیکم، میں ہوں اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں اے پی ٹویٹس۔ یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور یہ 11 بھائی تھے، اور ان بھائیوں کا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کے ساتھ شروع سے ہی حسد والا معاملہ تھا، کیونکہ یہ دونوں بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے محبوب بیٹوں میں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی ہی عمر میں ایک خواب دکھایا، جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور سورج چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کا ذکر انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا۔ ابو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ اس بیٹے کے ساتھ ہمارا کوئی خاص معاملہ ہونے والا ہے اور اللہ اس بیٹے کی کوئی خاص فضیلت ظاہر کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے نہیں کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی چال چلیں گے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے باقی 10 بیٹوں نے ان سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یوسف کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط رکھتے ہیں، اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلا کودا کرے۔ جب ہم اپنے جانوروں کو چروانے کے لیے لے کر جاتے ہیں تو اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بھائی کوئی نہ کوئی سازش کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم یوسف کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال نہیں کر پاؤ گے اور ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی بیریا کھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اگر یوسف کو کچھ ہو جائے تو کیا ہم نام کے جوان ہوئے؟ اس طرح انہوں نے اپنے باپ کا اعتماد حاصل کیا اور یوسف کو ساتھ لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم یوسف کو قتل کر دیں گے، مگر ایک بھائی آڑے آ گیا۔ اس نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، ہم اسے کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے جو قافلہ پانی لینے کے لیے رکے وہ یوسف کو اپنے ساتھ کہیں دور لے جائیں گے۔ اس پر سب بھائیوں نے اتفاق کیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، اور یوسف علیہ السلام کے کرتے پر کسی جانور کا خون لگایا، اور روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ ہم یوسف کو اپنے سامان کے ساتھ چھوڑ کے گئے تھے، اور جب واپس آئے تو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تھا، اور یہ رہا اس کا کرتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ اللہ نے ان کی آزمائش شروع کر دی ہے، اور کہا تمہارے نفسوں نے بڑی بات کو ہلکا کر دیا ہے، میں اب کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ صبر کروں۔ اور وہی ہوا کہ ایک قافلہ پانی لینے کے لیے رکا، اور اس نے جب کنویں میں ڈول ڈالا جس کو یوسف علیہ السلام نے پکڑا، اور اس طرح وہ کنویں سے باہر آ گئے۔ اس دوران اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تسلی دی کہ ایک دن آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو جتلاؤ گے، جو انہوں نے غلطی کی تھی ہم تمہیں سرخرو کریں گے۔ اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام اس قافلے کے ساتھ مصر آ گئے، جہاں غلاموں کا بازار لگتا تھا۔ وہاں عزیز مصر نے کچھ اشرفیوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنے ساتھ لے گئے، اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں یہ خرید کر لایا ہوں، اولاد ہماری ہے کوئی نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا دیں۔ اب یوں اللہ نے یوسف علیہ السلام کے معاملات آسان کر دیے، اور علم حاصل کرتے رہے بحیثیت خادم کہ وہ اپنی جوانی کے حصے کو پہنچ گئے۔ اب جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ مصر کی باقی عورتوں کی طرح بے حیائی کا شکار تھی۔ عزیز مصر کی بیوی، جس کا نام روایات کے مطابق زلیخا تھا، تو اس نے کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام کو برائی پر آمادہ کرے، یہاں تک کہ ایک موقع پر اس نے دروازے بند کر دیے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، اور یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتا۔ برہان تورات میں آتا ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ان کے باپ یعقوب علیہ السلام کی شبیہ دکھائی، جو انگلی سے اشارہ کر رہے تھے کہ باز رہنا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے خود یوسف کی عفت اور عزت کی حفاظت کی،
یقیناً یوسف ہمارے مخلص بندے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے۔ اس دور میں اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے پکڑا، جس کی وجہ سے ان کے کرتے کا دامن پھٹ گیا۔ یہاں تک کہ جب وہ دروازے تک پہنچے تو سامنے سے عزیز مصر آ گیا۔ جب زلیخا نے عزیز مصر کو دیکھا تو بولنے لگی کہ کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے۔ یوسف علیہ السلام میرے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بچایا، اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو کوئی اور دردناک عذاب دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دفاع میں کہا کہ خود اس نے مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا۔ اس موقع پر زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس کا کوئی رشتہ دار وہاں پر موجود تھا، تو اس نے سرکمسٹینشیل ایویڈنس کی بات کی۔ اس نے کہا اگر یوسف کا کرتا پھٹا ہوتا سامنے سے تو زلیخا سچی ہوتی اور یوسف جھوٹا، اور اگر یوسف کا کرتا پھٹی ہوئی پیچھے سے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا تو پھٹا ہوا تھا پیچھے سے، تو اس نے بولا اپنی بیوی سے کہ یہ تمہاری چالوں میں سے ہے، یقیناً تم عورتوں کی چالیں بہت بڑے ہیں۔ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی کہ عزیز مصر کے بیوی زلیخا اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ تو اس نے ان سب عورتوں کو بلوایا دعوت میں، اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری اور پھل پکڑایا، اور کہا یوسف علیہ السلام کو کہ ان کے سامنے سے نکلو۔ جب یوسف علیہ السلام عورتوں کے سامنے آئے تو ان عورتوں نے بے خیالی میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ پھل کو کاٹتے ہوئے زلیخا نے کہا کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اور میں نے خود اسے بدکاری کرنا چاہا لیکن وہ قائم رہا۔ اس نے اپنی عفت اور عزت کی حفاظت کی، اور اگر ابھی بھی وہ نہ مانا تو میں اسے جیل میں ڈال دوں گی۔ یہ بات سن کر یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے قید زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔